وہ یتیم ہے، کمزور ہے، یتیم ہونا کوئی اس کا عیب تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے۔ وہ یتیم ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اس بنیاد پر کہ اس کا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جائے اس لیے کہ اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، اس کے مال کو ہڑپ لیا جائے کہ اس لیے کہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور زیادتی کی جائے، اس کو کسی بھی طرح اپنے کام میں استعمال کر لیا جائے اور اس کا حق ادا نہ کیا جائے، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ یتیم ہونا یہ اس کی اپنی خواہش سے نہیں ہے، کون چاہتا ہے دنیا میں کہ وہ یتیم رہے، لیکن یتیم ہو جاتا ہے۔ یتیموں کا خیال رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی ہر اعتبار سے پرورش اور تربیت کا نظم کیا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، جس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، جس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہو، وہ کائنات میں سب سے محبوب گھر ہے اللہ کی نظروں میں۔ آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، کل جب حساب و کتاب ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، اللہ کے سامنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس یتیم کی کفالت کرنے والے کو اور مجھے ایک ساتھ جنت میں رکھے گا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت پر زور دیا ہے۔